آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی فیمس کمپنی کی جو اپنی پروڈکٹس کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، لیکن کیا یہ کمپنی اتنی ظالم ہو سکتی ہے کہ وہ کسی پورے ملک کو تباہ کر دے، اس کی زمین، کھیت اور پینے کے پانی تک کو زہر آلود بنا دے اور ہزاروں لوگ کینسر کا شکار ہو کر اپنی جان دے چکے ہوں، اور وہ کمپنی اپنے سورسز، پیسہ اور میڈیا سٹنٹ سے استعمال کر کے اپنے ہر گناہ پر پردہ ڈال دے؟ اس کمپنی نے ایک پورے ملک کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا، اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ تمام تر حقائق آج کی اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں، لہٰذا آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میں عمیر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ کا پوسٹ مارٹم۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی پوسٹ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ یہ بات ہے 1892 کی، جب بحری جہازوں میں ٹینکرز کے ذریعے تیل یوکے سے نکل کر سوئز کینال کو کراس کر کے ایشیا کی مارکیٹس میں پہلی بار پہنچا۔ یہ ممکن ہوا مارکس سیمیول کے بنائے ہوئے ٹینکس کی وجہ سے، اور اس ایک ٹرپ سے مارکس کو اچھا خاصا مالی پروفٹ بھی ملا۔ اس زمانے میں سٹینڈرڈ آئل کے نام سے ایک ہی کمپنی تھی جو صرف یورپ میں آئل سپلائی کر رہی تھی۔ انہیں جب پتا چلا کہ مارکس اپنے ٹینکر لے کر ایشیا کی مارکیٹ میں جاتا ہے تو انہوں نے مارکس کو یہ آفر کی کہ وہ سٹینڈرڈ آئل کے ٹینکرز کو ایشیا میں لے کر جائے اور بدلے میں ان سے کمیشن لے لے۔ مارکس نے سوچا کہ کسی اور کمپنی کے ساتھ کام کرنے کی بجائے کیوں نہ اپنی خود کی ایک آئل ٹریڈنگ کمپنی بنا لی جائے، لہٰذا 1907 میں مارکس نے شیل نام کی ایک کمپنی بنائی۔ دوستو، سٹینڈرڈ آئل کمپنی کو چیلنج کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن جلد ہی شیل دنیا میں آئل سپلائی کرنے والی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ یہاں تک کہ ورلڈ وار 1 میں شیل برٹشرز کو سب سے زیادہ آئل سپلائی کرنے والی کمپنی تھی، بلکہ کئی ڈاکومنٹس میں تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر شیل نہ ہوتی تو شاید الائز کبھی بھی جرمنز کو ہرا نہ پاتے۔ دوستو، ورلڈ وار 1 کے بعد دو چیزیں واضح ہو چکی تھی۔ پہلی یہ کہ آئل 20ویں صدی کا سب سے اہم ریسورس ہے، یعنی جس کے پاس آئل سپلائی کا کنٹرول ہوگا وہی دنیا پر راج کرے گا، اور دوسری یہ کہ شیل اب سٹینڈرڈ آئل کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی بن چکی تھی۔ لیکن شیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے آئل دوسری کنٹریز سے لینا پڑتا تھا، اس لیے مارکس کسی ایسے ملک کی تلاش میں تھا جس میں آئل کے بڑے ریزروز موجود ہوں، وہ ملک اچھا خاصا غریب بھی ہو اور وہاں پر ٹھیک ٹھاک قسم کی کرپشن بھی ہو۔ یہ ساری کنڈیشنز صرف ایک کنٹری پر پوری ہوتی تھیں، اور وہ تھا افریقہ کا سب سے ریسورس رچ کنٹری نائجیریا۔ یہاں افریقہ کے سب سے بڑے آئل اور نیچرل گیس کے ریزروز موجود تھے، اس لیے 1940 میں شیل نے نائجیرین گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کی تاکہ ان کے بلین آف ڈالرز کے پروفٹ کے سامنے کوئی نہ آ سکے۔ اس طرح خوبصورتی سے مالا مال یہ ملک پروفٹ کے لالچ اور پاور کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اب شیل وہاں اپنا کام شروع کر دیتا ہے، نائجیریا کے 250 سے زائد کنوؤں پر اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی نائجیریا میں نئی آئل فیلڈز کی تلاش کے لیے ان کو اجازت بھی مل جاتی ہے۔ دوستو، شیل نے نائجیریا میں جگہ جگہ ڈرلنگ کی اور ہر اس جگہ پر تیل کی تلاش کی جہاں انہیں 1% بھی آئل کے ملنے کے آثار نظر آئے۔ کئی ایریاز کو ایسے ہی ڈرل کر کے اوپن چھوڑ دیا گیا اور لوگوں کے لیے حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زمین سے بہتا ہوا یہ تیل کبھی کھیتوں تو کبھی نہروں اور ندیوں میں بہتا ہوا دکھائی دیتا۔ اس آئل سے کسانوں کے کھیت تباہ ہو گئے اور زمین میں مختلف قسم کے زہریلے کیمیکلز پائے جانے لگے، جس سے لوگوں پہ پینے کے لیے پانی کی ایک بوند تک نہ بچی۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ کوئی اپنے کھیت یا ندی کے آس پاس اگر غلطی سے بھی ماچس جلا دیتا تو وہاں فوراً آگ بھڑک اٹھتی اور لوگوں میں کینسر جیسی بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگیں۔ پھر جب 1990 میں لوگوں نے شیل کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کیا تو وہاں آرمی بلا لی گئی، جس نے نہتے لوگوں پر گولیاں برسائیں اور گرنیڈ تک پھینکے۔ اس سب میں تقریباً 80 سے زائد افراد مارے گئے اور 600 گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال سے شیل پر کوئی فرق نہ پڑا،
3 साल बाद 1993 में एक नई पाइपलाइन के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों पर नाइजीरियन आर्मी ने शेल के कहने पर डायरेक्ट फायरिंग की, जिसमें मुतअद्दिद अफराद मारे गए और कई लोग ज़ख्मी हुए। शेल सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि नाइजीरियन आर्मी को भी हैवी फंडिंग कर रही थी, जिसकी वजह से ये आर्मी अपने ही लोगों को मार रही थी और सब कुछ शेल के कंट्रोल में था। दोस्तों, दिसंबर 2011 में 40,000 बैरल ऑयल नाइजीरियन रिवर में लीक हुआ, जिससे पूरे रिवर का पानी ब्लैक हो गया और उसमें बसने वाली तमाम मछलियां मर गईं, लेकिन शेल की इस गलती को भी छुपा लिया गया। आज तक इस एरिया में पैदा होने वाले बच्चों के बचने के चांसेस सिर्फ 50% होते हैं, और जो बच्चे बच जाते हैं उनमें कई किस्म की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां भी मौजूद होती हैं। इस सब से आप भी ये बखूबी जान चुके होंगे कि किस तरह एक कंपनी ने अपनी खुदगर्जी और लालच की वजह से पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। इस टॉपिक के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।